प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं मेरी नई तहरीर करदा किताब डायनासोर्स की दर्दनाक मौत और उनकी दोबारा नई जिंदगी। और इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की 8वें वीडियो किस्त, जो कि सफ़ा नंबर 71 से लेके सफ़ा नंबर 80 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए अब हम अपनी इस वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। मगर इस लड़ाई के कुछ देर बाद ही वो शिकार कुनंदा डायनासोर भी लड़ाई के जख्मों की ताब ना लाकर ज़्यादा देर तक जानवर ना रह सका, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान उसके अपने अंदरूनी अज़ा पर भी शदीद चोटें आई थीं। इन दोनों आखिरी डायनासोर्स की मौत के साथ ही दुनिया से डायनासोर्स की नस्लों का खात्मा हो गया। डायनासोर्स के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद डायनासोर्स के दौर में ही मौजूद परवरिश पाने वाले ममालिया जानवरों की नस्ली अफजाइश का दौर शुरू होने लगा, जो इस वक्त अपनी अर्तकाई शक्ल में मौजूद थे। इन ममालिया जानवरों की बका का ज़ामिन उनके छोटे कद का होना, जिसके सबब वो इस खौफनाक क्रिटेशियस इवेंट के दौरान पहाड़ियों की खो में घुस गए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी जानें बचा ली थी। डायनासोर्स की ज़िंदगी को वापस लाने की कोशिशें, डायनासोर्स के डीएनए के हुसूल की कोशिशें। डायनासोर्स को इस दुनिया से गए अब 66 मिलियन बरस बीत चुके हैं। उन्हें ज़िंदा वापस लाने के लिए उनकी इस नस्ल के डीएनए का असल ब्लूप्रिंट मौजूद होना लाजमी है। बस बदकिस्मती से जो जानदार मर जाते हैं, उनकी मौत के साथ ही उनके डीएनए स्ट्रक्चर में टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। डीएनए ही दरअसल ज़िंदगी है। डीएनए डीऑक्सी बायो न्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ है। डीएनए में ही इस जानदार की रंग, नस्ल, ज़हनी और जिस्मानी साख्त और सलाहियतों के आदाद शुमार और तिब्बी सेहत की दुरुस्त तरीन मालूमात का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। डीएनए की मालूमात के ज़रिए ही इस जानदार के खलियों की टूट फूट की दोबारा मरम्मत भी की जाती है। एक डीएनए 2 आरएनए की चेन से मिलकर बनता है, जिसे इस जानदार के खलिए में कुदरती तौर पे तैयार किया जाता है, जहाँ पे सेल न्यूक्लियस और सेल मशीनरी मिलकर इसकी तख्लीक का अमल मुकम्मल करती हैं। हयातियाती साइंसदानों के मुताबिक एक डीएनए को एक कंट्रोल्ड माहौल में -27 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर महफूज करने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन बरस तक महफूज रखा जा सकता है। इस दौरान भी इसकी टूट फूट का अमल जारी रहता है, मगर इसके बिखरने की रफ्तार में नुमाया कमी आ जाती है। जबकि डायनासोर्स को इस दुनिया से रुखसत हुए अब 66 मिलियन बरस गुजर चुके हैं। इसलिए डायनासोर्स के इन खलियों, उनके डीएनए का हसूल अब तकरीबन नामुमकिन है। डायनासोर्स को इस दुनिया में वापस लाने की मुहिम के ख्याल का आगाज़ सन 1980 के अवाइल में उस वक्त हुआ, जब जियोलॉजी के ग्रेजुएट तालिब इल्म कर्ट कोइनिस्टोनियस ने अमरीकी रियासत मोंटाना के अपने एक मुतालियाती दौरे के दौरान ग्लेशियर नेशनल पार्क के करीब वाक़े किश्नेहन फॉर्मेशन के मकाम पर अंबर के एक चमकदार पत्थर को हासिल किया था, जिसमें बंद एक मच्छर को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। दरअसल अंबर एक नरम और चेचिया दरख्त जियोइशम की राल है, और ये पत्थर एक राल की सूरत में निकलता है, जो बाद में जमकर एक पत्थर की सूरत अख्तियार कर लेता है। अंबर की कुदरती खूबसूरती की तारीफ उसके अपने कुदरती रंग की वजह से है। कदीम दौर से लेकर आज तक अंबर को एक कीमती पत्थर के तौर पर मुख्तलिफ नौइयत की आराइशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंबर का इस्तेमाल ज़ेवरात में भी किया जाता है। ये लोक अद्वियात में शिफायाबी के एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अंबर की 5 क्लासें हैं, जिनकी वजाहत इनके कीमियाई अज्जा की बुनियाद पर की गई है। अंबर के निकलने के दौरान इसमें बाज़-औक़ात कीड़े मकोड़ों, जानवरों और पौधों का मवाद भी शामिल हो जाता है। अंबर एक किस्म का टाइम कैप्सूल होता है, जिसमें ज़िंदगी महफूज हो जाती है। जियोलॉजी के ग्रेजुएट तालिब इल्म कर्ट कोइनिस्टोनियस के हासिल करदा इस अंबर के पत्थर को जब लेबॉरेटरी तजियों के लिए भेजा गया,
تو اسپیکٹروسکوپی کے عمل کے ذریعے گزارنے سے معلوم ہوا کہ یہ عنبر کا پتھر 46 ملین برس پرانا ہے اور یہ مچھر کسی نامعلوم جانور کا خون چوسنے کے فوری بعد اس عنبر کے پتھر میں آ کر قید ہو گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مچھر کے پیٹ میں کسی ڈائناسور کا چوسا گیا خون موجود ہے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس مچھر نے اس دور کے کون سے ڈائناسور کا خون چوسا تھا، کیونکہ ڈائناسور کے خون کے نمونے سائنسدانوں کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ سن 2000 میں امریکی ریاست مونٹانا میں موجود ڈائناسورز کے راکیز کے میوزیم میں حیاتیات کے چیف پریپریٹر اور پیلیو سائنسدان باب ہارمن نے امریکی ریاست مونٹانا میں واقع ہیل کریک فارمیشن کے مقام پر ایک 68 ملین برس پرانے ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسور کا ایک فوسل زدہ ڈھانچہ دریافت کیا تھا۔ اس فوسل زدہ ڈھانچے کی بازیافت کے عمل کو مزید 2 سال اور لگ گئے تھے۔ راکیز کے میوزیم کے ڈائریکٹر اور مشہور زمانہ پیلینٹولوجسٹ جیک ہارنل نے اس ڈائناسور کی ران کی ہڈی یعنی فیمر بون کو اپنی اسسٹنٹ پیلینٹولوجسٹ ڈاکٹر میری شویٹزر کو لیبارٹری تجزیوں کے لیے دے دیا۔ سن 2000 میں ڈاکٹر میری شویٹزر نے اس 68 ملین برس پرانے ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسور کی اس فوسل زدہ ران کی ہڈی پر اپنی سائنسی تحقیق کا آغاز کیا۔ اس فوسل زدہ ران کی ہڈی کے لیبارٹری تجزیاتی نمونوں کا جب انہوں نے اپنے الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے سلائڈز میں جائزہ لیا تو انہوں نے ان سلائڈز میں کچھ ایسی غیر معمولی نوعیت کی چیزیں دیکھی جو اس سے قبل آج تک کسی بھی پیلیو سائنسدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس 68 ملین برس پرانے ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسور کی فوسل زدہ اس ران کی ہڈی کے ایک نمونے میں ڈاکٹر میری شویٹزر نے واضح طور پہ دیکھا اور ثابت ہوا کہ ٹیشوز اور خون کی نالیوں کی موجودگی کو دیکھا، جو کہ طبی سائنس کے لیے اتنی پرانی اور فوسل زدہ ہڈی کے کسی بھی نمونے میں دیکھنا ناممکن تھا۔ ان نالیوں میں بہنے والے خون کے اہم اجزاء کے ساتھ ساتھ ریڈ بلڈ سیلز اور خون کو آکسیجن فراہم کرنے والے ہیموگلوبین کے اہم ترین جزو ہیم کا بھی ایک خلیہ اپنی اصل حالت میں موجود تھا، جو کہ خون کے رنگ کو سرخ رنگت میں محفوظ رکھتا ہے۔ اس 68 ملین برس پرانے ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسور کی اس فوسل زدہ ران کی ہڈی کے ایک اور نمونے کو جب ڈاکٹر میری شویٹزر نے تیزابی عمل کے ذریعے صفائی کے عمل سے گزارنے کی کوشش کی تو حادثاتی طور پر اس فوسل زدہ ہڈی کے بیرونی اجزاء کے منرلز نسبتاً کم وقت میں اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس تیزابی محلول میں تحلیل ہو گئے۔ پیلینٹولوجسٹ ڈاکٹر میری شویٹزر کا خیال تھا کہ اس تیزابی کمپاؤنڈ میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، مگر پھر بھی انہوں نے جب حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے اس تیزابی محلول کو پرکھنے کے لیے اس تیزابی محلول کی ٹرے کو اپنے الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو انتہائی حیرت انگیز طور پر اس تیزابی محلول کی ٹرے میں موجود ایک مائکروسکوپک گوشت کے ایک لوتھڑے کی موجودگی کا انکشاف ہوا، جو اس ہڈی کے محلول میں سے ملا تھا۔ یہ ایک الاسٹک کی طرح کا گوشت کا مائکروسکوپک ٹکڑا یعنی سافٹ ٹیشو تھا، جسے جب فورسپ کی مدد سے کھینچا گیا تو یہ اپنی فلیکسیبلٹی کے سبب کھنچنے لگا۔ ڈاکٹر میری شویٹزر کی ان سائنسی تحقیقات نے پوری دنیا کی طبی سائنس کی تحقیق میں ایک تہلکہ سا مچا دیا تھا اور تمام طبی سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس بارے میں غور کریں کہ زندگی کا آرگینک مواد کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تباہ ہونے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے ڈائناسورس کی مالیکولر بائیولوجی اور فزیولوجی کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے موضوع پر مزید طبی تحقیق کرنے اور اس کے لیے درکار نئے جدید سائنسی آلات بنانے پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر میری شویٹزر کی پیش کردہ سائنسی تحقیقات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس دوران ڈاکٹر میری شویٹزر نے اس 68 ملین برس پرانے ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسور کی اس فوسل زدہ ران کی ہڈی کے ایک اور نمونے سے اصل حالت میں پروٹین کے خلیے بھی دریافت کر کے حاصل کرنے کا انکشاف کر دیا۔ مزید برآں ڈاکٹر میری شویٹزر نے اس 68 ملین برس پرانے ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسور کی اس فوسل زدہ ران کی ہڈی کے ایک اور نمونے سے
اس ڈائناسور کے ڈی این اے کی ایک ٹوٹی ہوئی چین بھی دریافت کرنے کا انکشاف کیا ہے، جسے اب تک ان کے ساتھی دیگر سائنسدانوں کی طرف سے زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی ہے۔ مشہور زمانہ پیلینٹولوجسٹ جیک ہارنر، جو کہ امریکی ریاست مونٹانا میں ڈائناسورز کے روکیز کے میوزیم کے کیوریٹر بھی ہیں، انہوں نے سن 2010 میں نیو یارک میں پیلیو سائنسدانوں سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایک نیا اور اچھوتا خیال پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے ڈائناسورز کی نئے سرے سے تخلیق کرنے کے لیے ڈائناسورز کے ڈی این اے کی حصول کی کوششوں کے بجائے اپنی توجہ دیگر ذرائع کی طرف مشغول کرنے کی رائے پیش کی تھی۔ اس تقریب میں انہوں نے یہ رائے پیش کی تھی کہ چونکہ موجودہ دور کے پرندے ڈائناسورز کی نسلوں اور ان کے اولادوں میں سے ہیں، تو اس لیے ہمیں ڈائناسورز پہ تحقیق کرنے کے لیے ان پرندوں کے ڈی این اے کو اپنی تحقیق کا منبع بنانا چاہیے۔ انہوں نے اس تقریب میں خصوصی طور پر مرغی کا ذکر کیا، جس کا تعلق ٹائرینوسورس ڈائناسورس کی نسل میں سے ہے۔ مشہور زمانہ پیلینٹولوجسٹ جیک ہارنر نے اس بارے میں ان موضوعات پہ تفصیلی روشنی ڈالی کہ کس طرح سے ہم مرغی کے انڈے میں موجود اس کے ایمبریو میں جینیاتی تبدیلیوں کی مدد کے ذریعے سے ایک ڈائناسور کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس قسم کے نئے ڈائناسور کی نسل کا نام چکنوسورس ڈائناسور بھی تجویز کیا۔ چکشلوپ کریٹر کی ڈرلنگ اور سائنسی تحقیق۔ سن 2016 میں امپیریل کالج آف لندن کی پروفیسر جوانا مورگن نے انٹرنیشنل اوشن ڈسکوری پروگرام یعنی IODP اور یورپین کنسورشیم فار اوشن ریسرچ ڈرلنگ یعنی ECOD کے اشتراک سے چکشلوپ کے مقام پر سمندری چٹانوں پر اس شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے دھماکے سے پیش آنے والے اثرات کا بغور مطالعہ کرنے اور اصل حقائق کو جاننے کے لیے کھدائی کے ایک منصوبے کا آغاز کیا۔